اور اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہوگی جو زمین پر ہوگی کہ ماں کو اس کے حقوق سے پوری طرح محروم کر دیا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے. نہیں، اگرچہ کوئی بات ناپسند بھی ہو تو بھی اسے ہمیشہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اپنی امی کی کوئی بات ایسی نہیں گزری تھی کہ جو پسند نہ آئی ہو. اپنی ماں کے ساتھ بھی تو ایسے ہو ہی جاتا ہے. کیا اپنی بہنوں کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں آیا؟ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں بہنیں بہنوں کے بال تک کھینچ لیتی ہیں، لڑتے جھگڑتے، مار کٹائی تک نوبت آ جاتی، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اگر نند نے کوئی بات کہہ دی تو کیا ہو گیا؟ کیا قیامت آ گئی؟ اگر دیور نے کوئی بات کہہ دی تو کیا قیامت آئی؟ کیا بھائی نے کبھی کچھ نہیں کہا؟ لیکن اصل بات یہ ہے، اصل مشکل یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے. سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے. تو دین پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آنی چاہیے، یہ جو میں نے اپنے اندر لانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ ان رشتوں کو ایکسپٹ کیا ہے اور ان کا احترام، اور ان کی بات بھی اسی طرح برداشت کر لی جائے چاہے بری ہی لگے کوئی. جس طرح اپنے بہت سے عزیزوں کی بات بری لگنے کے باوجود ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت اسماء بنت یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی تھیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد کرتے ہیں، جمعے میں شریک ہوتے ہیں اور بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، تو ہم خواتین تو صرف گھر میں بیٹھی بچے پیدا کر رہی، بچے پال رہی ہیں اور گھروں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ ہوا. آپ نے فرمایا نہیں، جو شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کو اچھی طرح سنبھالتی ہے اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، وہ گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر پالے گی جو شوہر باہر جا کے کر رہا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر شوہر ایک اچھے کام میں لگا ہوا ہے اور بیوی کی طرف سے اس کو سپورٹ حاصل ہے اور بیوی اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہے، تو اس پر اس کے لیے انشاءاللہ بہت بہترین اجر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھی بیوی کی خوبیاں بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اسے کسی کام کا کہے تو وہ کر ڈالے، جب وہ اس کے بھروسے پہ کوئی قسم کھا لے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. ہمارے ہاں عموماً یہ چیز مس کر دی جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم بہت سی چیزوں میں شوہر کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں کسی اور کے کہنے پر، بعض اوقات اپنے ہی پیرنٹس کے کہنے پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی سہولتیں کمیونیکیشن کی زیادہ ہو گئی ہیں، اس سے میں نے دیکھا خرابیاں بھی بہت ہو گئی ہیں. بعض اوقات شادی تو پیرنٹس کر دیتے ہیں لیکن پیچھے سے ڈکٹیشن نہیں چھوڑتے. یوں کرنا، اچھا اس نے تمہیں یوں کیا ہے، تم آگے سے یوں جواب دینا، اس نے تمہیں یہ نہیں دیا تم یوں بتانا. اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زندگی کو زہریلا کر دیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا ہے ہی ایک آزمائش کی جگہ نا، یہ جنت نہیں ہے. جنت کو اللہ نے وہاں رکھ دیا ہے، خوشی اور سکون کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا. دنیا کی زندگی کسی کی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، اپنے سے دوسروں کو کمپیئر کرتے ہیں. دوسروں کی جو چیز اچھی ہوتی ہے اسے دیکھ کے ہم حسرت کرتے رہتے ہیں، جو ہماری اچھی چیز ہوتی ہے اس پہ ناشکر ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو کہ جن کے پاس کچھ نہیں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. تو اگر شوہر کی رائے جب تک دین کے خلاف نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اس وقت تک اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اطاعت ہے. سورۃ النساء نیک عورت کی خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ فالصالحات قانتات. قنوت کون سی اطاعت ہے پتہ ہے آپ کو؟ قنوت ہوتا ہے دوام اطاعت اور عاجزی والی اطاعت. قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے کھڑے ہو. تو بیوی کی جو خوبی قرآن نے بتائی وہ کیا ہے؟ نیک عورتیں فرما بردار. اور یہ نہیں کہ صرف اچھے وقت میں فرما بردار، چاہے اپنی مرضی نہیں بھی، اپنا دل نہیں بھی چاہ رہا، اپنی خواہش نہیں بھی، کسی بھی چیز میں شوہر کی خواہش ہے. مثلا شوہر باہر جانا چاہتا ہے، وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی ساتھ چلیں، ہم کہ نہیں میرا تو موڈ نہیں، میں تو سو رہی ہوں، آپ جائیں جہاں جاتے ہیں. بعض اوقات وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ہم کہتے نہیں ہمارا تو موڈ نہیں. تو قرآن پاک نے یہ نہیں کہا فالصالحات مطیعات، اس میں بھی اطاعت ہے. کیا کہا؟ فالصالحات قانتات. قانتات دوام اطاعت ہمیشہ، اور اس کے ساتھ عاجزی، انکساری.